بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بروقت آگاہ ہو سکیں. آج کے اردو مضمون میں اردو ادب میں ہمارا ٹاپک ہوگا گل صنوبر کی کہانی. اردو گرامر میں ہمارا ٹاپک ہوگا آپ بیتی اور جملوں کی تکمیل. پانچواں ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو ادب، سبق گل صنوبر کی کہانی، معلمہ نگت یاسمین. تعارف. سبق گل صنوبر کی کہانی، صفحہ نمبر 20 سے لے کر 25 تک. مصنف علامہ راشد الخیری. صفحہ نمبر 112 سے 113 پر ان کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف. گل صنوبر کی کہانی. یہ سبق دوسروں کی مدد کرنے، اپنی آزادی برقرار رکھنے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں ہے. صنوبر اور گل کی کہانی. موسن پور کی ایک بستی میں یہ دونوں بلوچوں کی بستی میں آباد تھے. موسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. سوائے ایک جھونپڑی کے باقی سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. اس جھونپڑی کے دو ننھے مکینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا. ایک 12 سال کی بچی صنوبر تھی اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل تھا. گل بھوکا تھا اور صنوبر اسے لے کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی. اتفاق سے ایک پختہ حویلی کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی تھی جس کا نام زہیرہ تھا. صنوبر نے سلام کرنے کے بعد اس خاتون سے کہا کہ میرا بھائی بھوکا ہے، اگر آپ اسے کھانا دے دیں تو آپ کی بہت عنایت ہوگی. خاتون نے کہا سب کچھ ملے گا، تم یہاں رہو اور ہمارا کام کاج کر دیا کرو. خاتون کے اس جواب پر صنوبر کی غیرت جاگ اٹھی اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے خاتون سے کہا کہ ہم خوددار ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم کام کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کے رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے. دونوں بہن بھائی بھوکے ہی واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئے. رات کو شدید پیاس کی وجہ سے گل جھونپڑی سے باہر نکل آیا. اتفاق سے اسے زہیرہ کے نوکر پکڑ کر لے گئے. زہیرہ نے جیسے ہی گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی. صنوبر سے بدلہ لینے کے لیے اس نے گل کو غلام بنا لیا اور کسی اور جگہ منتقل ہو گئی تاکہ صنوبر گل کو ڈھونڈ نہ پائے. برسوں بیت گئے، دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے. گل غلامی کی زندگی گزارتا رہا مگر دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا. آخر زہیرہ کو اپنے رویے پر پچھتاوا ہوا. اس نے گل کو آزاد کر دیا. صنوبر گل کی تلاش میں زہیرہ کے گھر پہنچ گئی. رات کو ہاتھ میں خنجر لیے زہیرہ کے قتل کے ارادے سے اس کے گھر میں داخل ہوئی، مگر اس کے بھائی نے اسے پہچان لیا اور صنوبر کو سارا ماجرا سنایا. زہیرہ کے بیٹے کو اسی رات سانپ نے ڈھنس لیا. صنوبر نے جب یہ دیکھا تو فوراً گھر سے باہر نکل گئی اور وہ پودا لے آئی جس سے سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے. فوراً زہیرہ کے بیٹے کے منہ میں اس کا عرق ٹپکایا تو اس نے آنکھیں کھول دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صنوبر کی طرح مشکل وقت میں سب رنجشیں بلا کر دوسروں کی مدد کریں اور انتقام لینے کے بجائے درگزر سے کام لیں. تو یہ سارا سبق آپ اس نام نے اس کا مختصر سا جائزہ لیا تاکہ اس کی کہانی کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے. اب ہم آتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف. طلباء انفرادی بلند خوانی کے ذریعے درست لفظ سیکھ سکیں اور لغت کے استعمال کی مشق کر سکیں. سوالات جوابات پر تبادلہ خیال کے بعد طلباء سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھ سکیں.
صنوبر کے کردار پر اظہار خیال کے بعد نوٹ لکھ سکیں، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھ سکیں، الفاظ و محاورات کو سادہ جملوں میں استعمال کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں زبانی کام۔ سب سے پہلے انفرادی بلند خوانی، صفحات 20 سے لے کر 25 تک۔ طلباء والدین کی رہنمائی میں درست لفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں۔ سریر خامہ کی فرہنگ صفحہ نمبر 106 سے بھی دیکھ کر آپ الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران نہ سمجھ آنے والے نکات کو خط کشید کریں۔ اس کے بارے میں آن لائن معلمہ سے رہنمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے اخلاقی پہلو پر۔ تہذب اور رواداری، دوسروں کی انفرادیت تسلیم کرنا۔ ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں رہنے والے آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کریں اور مشکل وقت میں سب رنجشیں بھلا کر دوسروں کی مدد کریں۔ یہی ہمارے مذہب کی تعلیمات بھی ہیں۔ یہ سبق بھی دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی آزادی کے لیے کوشش کرنا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کے بارے میں ہے۔ جس طرح اس سبق کے کردار صنوبر نے ساری رنجشیں بھلا کر زہیرہ کے بیٹے کی جان بچائی، ہمیں بھی صنوبر کی طرح دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، انتقام لینے کے بجائے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہم دوسروں کو معاف کر کے اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمارے اسی عمل سے ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اسی سبق کے اندر آزادی کے بارے میں ہے کہ آزادی جو ہے ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس کو حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے اور اسے برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اس سبق کے کردار گل اور صنوبر نے بھی اپنی آزادی کی بہت باری قیمت چکائی۔ دونوں برسوں ایک دوسرے سے جدا رہے اور انہوں نے آزادی کی خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی برداشت کیا۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے حقوق اور خیالات کو اہمیت دینی چاہیے، دوسروں کے حقوق و خیالات اور آزادی کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ سوال نمبر 1، سوالات جوابات۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ جز الف سے لے کر واو تک۔ الف جز ہے، طاعون کی وجہ سے بلوچوں کی بستی کا کیا منظر تھا؟ یہ آپ صفحہ نمبر 20 سطر نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ پہلے آپ سوال کو غور سے پڑھیے، پھر ان معلومات کو اکٹھا کر کے سوال کے مطابق اس کا جواب تحریر کریں۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس پر تبادلہ خیال کر لیتی ہوں۔ طاعون کی وبا سے سینکڑوں گھر اور 20 محلے تباہ ہو گئے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر بھی ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ خوف کی وجہ سے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں انہیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے اور وہ مر نہ جائیں، اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا رہتا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جز بے کی طرف کہ بلوچوں کا موت کے بارے میں کیا خیال تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو معلومات صفحہ نمبر 20 پر سطر نمبر 10 اور 12 کے درمیان ملے گا، تو آپ اپنے سوال کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں اس کا جواب تحریر کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں جز جیم کی طرف۔ اس کا سوال ہے گل اور صنوبر نے اپنی بستی کیوں چھوڑی؟ تو یہ بھی صفحہ نمبر 20 کی سطر نمبر 15 اور 18 میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ آپ پہلے سوال کو غور سے پڑھیے، پھر سوال کے مطابق اس کا جواب اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو ویسے اس کا جواب اگر ہم تھوڑا سا اس پر بات چیت کر لیتے ہیں کہ گل کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کی بہن اس کو لے کر دوسری علاقے میں چلی گئی اور اس کو اپنی جھونپڑی کو چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ دونوں بھوکے تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جز دال کی طرف۔ اس کا سوال ہے دونوں بہن بھائی زہیرہ کے گھر سے کیوں واپس آ گئے؟ یہ ہے صفحہ نمبر 21 کے پیراگراف۔ دوسرے پیراگراف میں دیکھیں، یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں معلومات ملیں گی کہ جب وہ دونوں بھوکے تھے اور انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو زہیرہ نے کہا کہ آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن آپ یہاں پر کام کاج کر دیا کرو۔ لیکن صنوبر کو یہ گوارا نہ تھا کیونکہ وہ خوددار والدین کی بیٹی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے
کام کرنے میں کوئی ہار محسوس نہیں کرتی، لیکن غلام بن کر رہنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ تو آپ اس پیراگراف میں پہلے سوال کو غور سے پڑھیے، پھر سوال کے مطابق اپنے جواب کو، ان معلومات کو اکٹھا کر کے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس کے بعد آ جائیں جزء اے کی طرف۔ صنوبر زہیرہ سے کس بات کا انتقام لینا چاہتی تھی؟ تو اس کا آنسر آپ کو صفحہ نمبر 22، سطر نمبر 24 اور 26 کے درمیان ملے گا۔ آپ ادھر سے معلومات کو اکٹھا کر کے اور اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم جزء واو کی طرف۔ اس میں ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ذرا سا غور سے پورے سبق کو پڑھیں اور اس سبق میں دیکھیں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا اخلاقی سبق ملتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ آزادی کے بارے میں ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، انتقام لینے کے بجائے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے، اور بھی بہت کچھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ سبق غور سے پڑھیں، پھر والدین کی نگرانی میں آپ اس کا جواب اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اب ہم آتے ہیں کردار نگاری کی طرف۔ کردار ہے صنوبر۔ کردار نگاری کے اصول و ضوابط اور اہم نکات کا احاطہ کیا جائے، مثلا ظاہری حیت، طور طریقے، اخلاق و عادات، کردار کا تجزیہ۔ طلباء سبق کے متن، اس کے اخلاقی پہلو اور تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی روشنی میں صنوبر کے کردار پر اظہار خیال کریں۔ اب ہم آتے ہیں صنوبر کے کردار کی طرف کہ ہمیں کردار نگاری کرنے کے لیے کس طرح منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس کو کردار نگاری کرتے وقت 4 پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے پیراگراف میں آپ کہانی اور کردار کا تعارف کروائیں گے۔ کہانی کا نام کیا ہے، کردار کا نام کیا ہے اور یہ کس کی تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے آپ پیراگراف 2 پہ۔ یہ کردار کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کریں گے، کردار کی تفصیل، قول و فعل، پسند و ناپسند کے حوالے سے۔ پھر تیسرا پیراگراف جو ہے اس میں دوسرے کردار اس کردار کے متعلق کیا کہتے ہیں، کردار کے اپنے بارے میں کیا خیالات ہیں، مصنف کی کردار کے بارے میں کیا رائے ہے، اور چوتھا پیراگراف آ جاتا ہے کردار کے بارے میں آپ کی رائے۔ یہ سارا جو تیسرا اور چوتھا ہے یہ پیراگراف جو ہے یہ کردار کے تجزیے کا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ نوٹ جو آپ نے لکھنا ہے وہ 90 سے لے کر 100 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارا تحریری کام ہے، سوال نمبر 3 اور 4۔ سوال نمبر 3 میں درج ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ فرشتہ اجل، مقیم، مسحی، مانوس، کفارہ، عرق، مارگزیدہ، زائل، عیب، وبا۔ سریر خامہ کی فرہنگ صفحہ نمبر 106 سے دیکھ کر آپ ان کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی طرف۔ مدرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ہو کا عالم، انتقام کی آگ بھڑکنا، دل بھر آنا، آنکھ لگنا، مانوس ہونا۔ ان کے معنی بھی آپ کو سریر خامہ کی فرہنگ کے صفحہ نمبر 106 سے بھی مل سکتے ہیں اور لغت کو بھی آپ لغت میں سے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہو کا عالم ہونا یعنی بالکل خاموشی طاری ہونا، یعنی جیسے موت کے سایہ منڈلا رہا ہے۔ انتقام کی آگ بھڑکنا یعنی بدلہ لینا، دل بھرانا یعنی دکھی ہو جانا، کوئی ایسا منظر آپ دیکھ لیں کہ آپ دکھی ہو جائیں۔ آنکھ لگنا یعنی سو جانا، مانوس ہونا یعنی ہلا جلا ہوا یعنی گھل مل جانا۔ تو ان محاورات کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں اور جملے آپ کے کلاس کے معیار کے مطابق ہونے چاہیے۔ طلباء درست لفظ کے ساتھ انفرادی بلند خوانی کریں۔ سبق کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ہر پوچھے گئے سوال سے متعلق صرف ضروری معلومات جواب میں خوش خط انداز میں تحریر کریں۔ کردار نگاری کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیے گئے نکات کو مد نظر رکھا جائے۔ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ دیے گئے الفاظ و محاورات سے بنائے گئے جملے بامعنی، گرامر کی روح سے درست
اور جماعت کے معیار کے مطابق ہوں۔ یہ تھا ہمارا 5ویں ہفتے کا اردو ادب کا کام، اور یہ آپ الگ صفحات پر کر کے اپنے نام، سیکشن، جماعت اور تاریخ کے ساتھ اسائنمنٹ جو ہے وہ دیے گئے ایڈریس پر بھیج دیں۔ 5واں ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو گرامر، عنوان آپ بیتی، صفحہ نمبر 18۔ گرامر، جملوں کی تکمیل، صفحہ نمبر 14۔ مقاصد تدریس۔ آپ بیتی کے لیے طلباء اردو ادب میں آپ بیتی کی صنف جو ہے اس کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال کریں۔ طلباء کرسی کی آپ بیتی پڑھیں اور اس پر تبادلہ خیال کریں۔ گرامر میں جملوں کی تکمیل، جملے کے دو حصوں کو ملا کر بامعنی جملے بنا سکیں۔ زبانی آپ بیتی۔ سب سے پہلے طلباء کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بیتی کیا ہے۔ آپ بیتی جو ہے وہ اردو نثر کی ایک اہم صنف ہے۔ ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے یا کسی ذاتی تجربے کو الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہ در حقیقت آپ بیتی ہی ہوتی ہے، یعنی اپنے ساتھ رونما ہونے والے واقعے کا ذکر آپ بیتی کہلاتا ہے۔ تو آج ہم کرسی کی آپ بیتی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے، آپ اپنی کتاب میں اردو زبان و قواعد کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیراگراف میں اگر آپ اپنی کتاب کھولیں اردو زبان و قواعد کا صفحہ نمبر 18، اس پر آپ کو کرسی کی آپ بیتی جو ہے وہ 3 پیراگرافز کی صورت میں نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلا جو پیراگراف میں ہے اس میں کرسی کے خستہ حالی کے دور کا ذکر ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ اس کی وقت کم ہو گئی اور اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا، کیونکہ اب وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور ناقابل استعمال ہے۔ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی پیراگراف کے اگلے حصے میں کرسی کے شاہانہ دور کا ذکر کیا گیا ہے، جب وہ بالکل نئی تھی، اس کی پالش کی چمک نظروں کو خیرہ کرتی تھی اور نشست پر لگا نرم و گداز فوم بیٹھنے والے کو سکون کا احساس دیتا تھا۔ ہر کوئی اس پر بیٹھنے کو باعث افتخار سمجھتا تھا اور وہ بھی اپنے حسن پر ہر لمحہ ناز کرتی تھی۔ پہلے پیراگراف میں کرسی کے دونوں ادوار کا ذکر ہے، خستہ حالی کا دور اور شاہانہ دور۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں یہاں پر جو منتخب کردہ چیز کرسی ہے اس کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام مراحل تحریر کیے گئے ہیں دوسرے پیراگراف میں۔ ان تمام مراحل میں پیش آنے والے واقعات کے تسلسل اور ربط کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب مرحلہ وار ہم دیکھتے ہیں کہ کرسی کیسے بنی۔ سب سے پہلے مرحلے میں کرسی کے بارے میں جو ہے، پہلے وہ ایک سرسبز درخت کا حصہ تھی، پھر ایک آدمی نے دوسرے درختوں کے ساتھ اسے بھی کاٹ لیا۔ تمام درختوں کے تنوں کو ٹرک میں ڈال کر کارخانے میں لے گئے۔ پھر دوسرے مرحلے میں کیا ہوا کہ جہاں آروں کی مدد سے چیر کر بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں ڈھال دیا گیا۔ پھر تیسرے مرحلے میں کیا ہوا، ان ٹکڑوں کو ٹرک میں ڈال کر شہر بھیج دیا گیا اور وہاں کئی دن تک گودام میں پڑے رہے۔ پھر چوتھا مرحلہ آ جاتا ہے کہ پھر یہ جو لکڑی تھی، پھر ایک بڑھئی آیا جو کہ لکڑی کا کام کرتا ہے، اسے ڈھونک بجا کر ٹکڑوں کو دیکھا اور آخر کار مجھے خریدنا پسند کیا کہ وہ ٹکڑا جس سے کرسی بنی۔ پھر پانچواں مرحلہ آ جاتا ہے، بڑھئی نے مجھے آری اور رندوں کی مدد سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا اور اس سے بڑی مصیبت وہ کیل بنے جو اس نے میرے مختلف حصوں میں ٹھونک کر مجھے ایک کرسی کی شکل دی۔ پھر چھٹا مرحلہ آ گیا، پھر اس نے ایک خوبصورت کپڑے میں فوم ڈال کر میرے اوپر جما دیا اور آخر کار میں ایک خوبصورت کرسی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ پھر آخری مرحلے میں کیا ہوا، اس نے مجھے پالش کیا جس نے میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ سچ پوچھئے تو مجھے اپنا یہ روپ بہت اچھا لگا، جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔
پھر اسی صفحے پر آپ کا جو تیسرا پیراگراف ہے، اب دوسرے پیراگراف میں مرحلہ وار کرسی کس طرح بنی اس کی ابتدا سے آخر تک سارا بتایا گیا ہے۔ اب تیسرے پیراگراف میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک دن ایک آدمی آیا اور بڑھئی سے بھاؤ تاؤ کر کے مجھے خرید کر لے گیا۔ اس نے مجھے بہت آرام سے رکھا، اس کا ملازم میرا بہت خیال رکھتا تھا اور روزانہ میری صفائی کرتا تھا۔ البتہ اس آدمی کا ایک شرارتی اور نٹ کھٹ بیٹا تھا جس کا آنا میرے لیے وبال جان بن جاتا۔ وہ کبھی میرے فوم کو نوچتا، کبھی مجھے زور سے پھینک دیتا۔ جلد ہی میری حالت خراب ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک بھاری بھرکم مہمان مجھ پر برجمان ہو گیا۔ دڑام کی آواز آئی اور وہ آدمی فرش پر آ گیا کیونکہ میرا ایک پایا ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سارا کچھ کرسی بیان کر رہی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں یوں خستہ خراب حال میں سٹور میں پڑی گل سڑ رہی ہوں۔ یہ ساری تھی کرسی کی آپ بیتی، اور اسی صفحے پر مختلف موضوعات دیے گئے ہیں۔ فٹ بال ہے، سائیکل ہے، 10 روپے کا نوٹ ہے۔ تو آپ کسی بھی چیز پر اس آپ بیتی کو پڑھنے کے بعد اس چیز کی آپ بیتی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کرسی کی آپ بیتی پر تبادلہ خیال کر لیا، اب آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ گرامر، جملوں کی تکمیل، اردو زبان و قواعد کا صفحہ نمبر 14۔ یہ پیج آپ کی بک میں موجود ہے۔ سارے جملے اس صفحے پر لکھے ہوئے ہیں۔ کالم الف اور کالم بے بنا ہوا ہے۔ کالم الف کے جو نمبرز ہیں ان کو آپ اردو میں نمبر دے دیں اور دوسرے کالم کے نمبروں کو آپ رومن میں نمبر دے دیں، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ الف کالم جو ہے اس میں جملے دیے گئے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہماری زمین سورج کے گرد۔ تیسرے نمبر پہ ہے وقت کی پابندی۔ چوتھے نمبر پہ ہے سچ بولنے سے دل کو۔ پانچواں بڑھتی ہوئی اب مہنگائی نے۔ چھٹا لاہور میں بے شمار۔ ساتویں نمبر پہ ہے ماحولیاتی آلودگی دنیا کے لیے۔ آٹھویں نمبر پہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، اور 9ویں نمبر پر ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے۔ اسی طرح کالم بے میں اب کالم الف جو ہے اس میں جملے کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تو دوسرے کالم میں جملے کا دوسرا حصہ۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جیسے نمبر 1 پہ ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے، تو اس جملے کے ساتھ کالم بے کا کون سا جملہ میچ کرتا ہے، کون سا جملہ مناسبت رکھتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا کر پھر آپ کے اسی صفحے کے نیچے جملے مکمل جملے تحریر کیجئے لکھا ہوا ہے۔ تو ہر جملہ آپ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ پیج پہ میں نے مینشن کر دیا ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں دیکھ کر۔ اب پہلا جملہ جو ہے وہ چوتھے نمبر والے جملے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، تو آپ اس جملے کو مکمل کر کے لکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے جملے کو دیکھیں، ہماری زمین سورج کے گرد۔ اب اس کے ساتھ کون سے جملے کی مناسبت ہے؟ گھوم رہی ہے، نمبر 7 پہ۔ تو پہلا اور 7واں جو ہیں ان کو اگر ہم یہ جملے کے 2 حصے ہیں ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارا ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ تو ہم یہ نمبر 2 جو ہے وہ 7 کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ آپ ان دونوں جملوں کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو آ جائے گا ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب آ جائیں آپ نیکسٹ اس کے پورشن پہ۔ اب یہ اسی کا حصہ ہے، صفحہ نمبر 14 پر ہی یہ موجود ہے۔ مکمل جملے تحریر کیجئے۔ پہلے 2 جملے میں نے پہلے جملے کا ہمارا کس کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا؟ چوتھے کے ساتھ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا جو ہے وہ 7ویں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسی طرح آپ باقی جملے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ۔ یہ تھا آپ کا اردو گرامر کا 5ویں ہفتے کا کام۔ آپ الگ صفحات پر کر کے اپنا نام، جماعت، سیکشن، تاریخ لکھ کر اپنی اسائنمنٹ دیے گئے ایڈریس پر بھجوا دیں، student.apms.pk۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کی حفاظت کرے۔ خدا حافظ۔